ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ اب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. اب یہاں پر اسٹوڈیو میں آپ تشریف فرمائیں. سو آپ کال بھی کر سکتے ہیں, کال کر کے کوئی سوال کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. ایک دو چیزیں اور ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, جیسے ماؤتھ کینسرز, ماؤتھ السر سے پہلے شروع کرتے ہیں. ماؤتھ السرز کا بڑا پرابلم ہے لوگوں کو, منہ میں چھالے بن جانا اور پھر وہ سیویرٹی ہو جانا. اچھا, یہ بچوں میں بھی بڑوں میں بھی بڑا مسئلہ ہے کہ ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کو متواتر ہوتے رہتے ہیں, اب صحیح ہو گئے پھر ہو گئے پھر ہو گئے پھر, اور کچھ لوگوں کے جو ہے وہ زخم بڑھتا چلا جاتا ہے. تو یہ اس کا کیا علاج ہے؟ اب اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کچھ رواج, ایک تو اگر ہم اس کی کچھ بہت زیادہ مضر اثرات کی بات کریں تو پان گٹکے کا استعمال, آپ کو پتہ ہے کہ چھالیاں نت نئے نام سے, نت نئے کیمیکل ایسنس کے ساتھ جو چھالیے کا استعمال ہے وہ ایک بہت بڑی وجہ بن رہا ہے. اچھا, ایک اور وجہ بھی ہے کہ یہ تو چلے نظر آتا ہے کہ زہر ہے نا, ہمارے یہاں جو بھینس کا دودھ استعمال ہو رہا ہے وہ بھی اس کی وجہ بنتا ہے. اور خاص طور پہ رات کے وقت دودھ اور دہی کا استعمال بھی ماؤتھ کینسر کا اور ماؤتھ السر تو کی وجہ بن رہا ہے. اکثریت تو رات میں دودھ پی کے جیسے لوگ سوتے ہیں. یہ بالکل کچھ چیزیں اس طرح کی بتائی گئی ہے نا کہ وہ نیم حکیم خطرہ جان والی بات ہے کہ باقاعدہ نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لے کر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ رات کو دودھ پی کے, اکثر مائیں بچوں کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ بھئی دودھ پینا سنت ہے, رات کو دودھ پینا چاہیے, جبکہ ایسا نہیں ہے. دہی اور دودھ کا استعمال, حکیم لقمان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دہی استعمال کرے دن کے وقت اور اگر وہ رات کو مر جائے تو یہ یقین نہیں کر سکتا میں, اور اگر کوئی رات کو دہی استعمال کرے اور صبح زندہ اٹھے تو یہ ناقابل یقین بات, یعنی اتنا خطرناک نقصان ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں تو آپ دیکھیں کہ کھانے زیادہ تر, کھانا بھی زیادہ رات میں نہیں کھانے چاہیے, بس مغرب کے بعد آپ کا آخری ایک ڈنر ہونا چاہیے جو ہمارا تہجد کے وقت ہو رہا ہوتا ہے یا فجر کے وقت ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ہمیں چیزیں دیکھنی ہوں گی. دودھ کا استعمال ہے تو وہ بھی ماؤتھ کینسر کی وجہ بنتا ہے, ماؤتھ السر کی وجہ بن رہا ہوتا ہے. پھر ایک چیز اور نشاندہی کروں گا کہ جو ٹوتھ پیسٹ استعمال ہو رہے ہیں ہمارے 80% اس میں 2-3 کیمیکل ایسے ہیں, تو میں بھی وہ نام نہیں لینا چاہوں گا, مگر ہمیں خود اس کو ریسرچ کرنا چاہیے. آج ہمارے پاس یوٹیوب ہے, فیس بک ہے, اس کا ہم پوزیٹیو استعمال کریں, گوگل ہے. کیمیکل کا کوئی نام بتا سکتے ہیں سو دیٹ لوگ انگریڈینٹ میں دیکھ لیں کہ جی یہ کیمیکل تو وہ نہیں ہے؟ جب دیکھیں گے تو وہ صرف یہ دیکھ لیں گے ٹوتھ پیسٹ کے اندر کون سے, کیونکہ وہ پھر کوئی اعتراض نہ آ جائے تو اس حوالے سے میں نہیں بتانا چاہوں گا کیمیکل کا. تو 3 کیمیکل ایسے ہوتے ہیں اس کے اندر کہ وہ تقریباً 80% اس کی مقدار شامل ہے ایک ٹوتھ پیسٹ کے اندر, کہ جو ماؤتھ کینسر کی, اور ایون کہ نہ صرف ماؤتھ کینسر, باڈی السر کی بھی وجہ بن رہے ہیں, اور ڈیوڈینم جیوجینم کے اندر بھی, اور اگر ہم انٹسٹائننگ جو السر کی بات کرتے ہیں اس کے اندر بھی جو ہے وہ تو اس کیا کی وجہ اس کا بنتا ہے. آلٹرنیٹو کیا کریں پھر؟ دیکھیں, ایک وقت تو یہ تھا کہ آپ لاہوری نمک جو پنک سالٹ ہے اس کے اندر سرسوں کا تیل ملا کے بعد دانت صاف کیا کرتے تھے, تو یہ بھی ایک بہت اچھا سبسٹیٹیوٹ ہے اس کا. یا پھر کوئی بھی آپ ایسا پاؤڈر فارم کے اندر اس وقت چیزیں موجود ہیں, برانڈ نیم ہم نہیں لیں گے, تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں, تو بڑا اچھا رزلٹ ہوتا ہے. پاؤڈر تو ایک ہی اور بہت پرانا ہی ہے, اور باقی تو ہاں وہ ذہن میں نہیں ہے. ہاں وہ منجن تو آج کل نظر میں نہیں ہے, وہ پاؤڈر ہی ہے, ہاں, مگر وہ پاؤڈر بھی 2-3 برانڈ آ گئے ہیں, وہ بھی یوز کیے جا تو سکتے ہیں. وہ کیے جا سکتے ہیں, وہ صحیح ہے. وہ کیے جا وہ صحیح. اچھا, اور باقی یہ مسواک کا طریقہ جو ہے وہ مسواک بہت, کا طریقہ تو بہت اعلیٰ ہے, آپ کو پتہ ہے وہ لیکن وہ یہ ہے کہ اب اتنا زیادہ لوگ اسے یوز کرتے نہیں ہیں. وہ کریں تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہے, کیونکہ اس سے نہ صرف آپ کے منہ کی بدبو ختم ہوتی ہے, بلکہ ایون کہ اگر آپ کے ماؤتھ میں کوئی کینسر کے اثرات ہیں تو وہ بھی مسواک سے ختم ہوتے ہیں. اس کے حوالے سے زیتون کی جو ایک ڈنڈی ہوتی ہے جی, وہ بھی مسواک کے طور پہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے, تو وہ بھی الحمدللہ بڑا اچھا. اچھا. یہ تو آپ نے بتا دیا کہ ماؤتھ السرز جو ہیں اس کی کیا کیا وجوہات ہیں, لیکن اب اگر ہو گیا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کے لیے ہم ایک پانی دیتے ہیں, اس پانی کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ اس کو ماؤتھ فریشنر کے لیں, ماؤتھ واش کے لیں, تو اس کی آپ نے منہ کو غرارے ہوتے ہیں, منہ کے غرارے ہوتے ہیں اس کے اندر, تو وہ آپ نے منہ میں گھمانا ہے تقریباً 5 منٹ اور تھوک دینا ہے. دن میں اس کنڈیشن کے اوپر ہے کہ بعض اوقات ہم ہارڈلی بھی کرا رہے ہوتے ہیں یا ٹی ڈی ایس یا بی ڈی بھی کرا رہے ہوتے ہیں, تو الحمدللہ بہت اچھے اس کے ریزلٹس ہیں کہ چند دنوں کے اندر پیشنٹ ریکور ہونا شروع ہو جاتا ہے. ورنہ جب یہ ماؤتھ کینسر کی سچویشن ہوتی ہے تو وائٹ اسپوٹ بن جاتے ہیں, اور وہ پورا ایک سخت اسپوٹ تو بنتے کینسر پیشنٹس کو بھی آپ ٹریٹ کرتے ہیں؟ الحمدللہ تو وہ ان کا بھی کینسر ریورس ہو جاتا ہے؟ الحمدللہ. اور یہ اتنے ہی ٹائم میں 3 سے 6 اس میں مہینے جیسے؟ تقریباً 6 مہینے بعد اوقات, وہ کنڈیشن کے اوپر ہے کہ کس اسٹیج کے اوپر پیشنٹ